بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلی کا بادشاہ جنگل میں تنہا گھوڑا دھڑا رہا تھا۔ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہرن کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل گیا تھا۔ کئی میل تک گھوڑے نے برق رفتار ہرن کا تعاقب کیا، لیکن آخرکار وہ گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرم ہوا سے جسم جھلس رہا تھا، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک تھے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ شاہ جہاں نے گھوڑا روک کر جسم سے پسینہ صاف کیا اور سوچنے لگا، اب پانی کی تلاش میں کدھر جائے؟ گھوڑا بھی گرمی کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ آخر شاہ جہاں نے پیاس سے بےتاب ہو کر ایک طرف کو گھوڑا ڈال دیا۔ کئی میل چلنے کے بعد بھی کسی بستی کے آثار نظر نہ آئے، البتہ بہت دور کچھ سائے چلتے ہوئے نظر پڑے اور بانسری کی مدھم آواز بھی تیز جھونکوں کے ساتھ محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے اسی سمت اپنے گھوڑے کی باگھ موڑ دی۔ چند میل چلنے کے بعد وہ جانوروں کے قریب پہنچے۔ بانسری کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی من چلا بڑی دردناک آواز میں بانسری بجا رہا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا۔ کچھ فاصلے پر دیکھا کہ ایک نوجوان شکستہ اور میلے کپڑے پہنے ایک درخت کے نیچے بڑی بے نیازی کے ساتھ ریت پر نیم دراز ہے اور دنیا کی ہر فکر سے آزاد بڑی مستی کے ساتھ بانسری بجا رہا ہے۔ بادشاہ دیر تک اسے دیکھتا رہا کہ اس جنگل کا بادشاہ یہی شکستہ حال نوجوان ہے۔ شاہ جہاں نے سوچا، نوجوان بانسری بجانے میں مگن تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا، ہو نہ ہو کوئی شکاری ہوگا، دل ہی دل میں سوچا اور بانسری بجانے میں لگ گیا۔ بادشاہ اس کے قریب پہنچا اور پوچھا، میاں صاحبزادے، یہاں کہیں پینے کے لیے پانی بھی مل جائے گا؟ شاہ جہاں کا شاہانہ لباس اور شاندار گھوڑا دیکھ کر چرواہا ذرا چونکا، مگر جلد ہی سنبھلا اور بولا، یہاں پانی کہاں؟ پانی تو بستی میں ملے گا، تھوڑی ہی دور بستی ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے چرواہے نے رہنمائی کی اور پھر بے نیازی کے ساتھ بانسری بجانے لگا۔ جانور چر رہے تھے اور وہ بانسری بجانے میں مگن تھا۔ شاہ جہاں گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ نوجوان نے پوچھا، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں بھئی، پیاس سے برا حال ہے، شاہ جہاں نے اس سے عاجزی سے کہا، اور گویا آج چرواہا ہی بادشاہ ہو۔ چرواہا اٹھا اور درخت کی جڑ میں رکھا ہوا پانی کا میلا کچیلا برتن اٹھا لایا۔ لو یہ پانی پی لو، اس میں مٹھا ہے۔ شاہ جہاں نے بڑی بے قراری کے ساتھ مٹھا اپنے حلق میں انڈیل دیا۔ پیاس کی شدت سے شاہ جہاں بکھلا گیا تھا۔ مٹھا تو اس نے پہلے بھی پیا تھا، لیکن آج تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایسی نعمت اسے کبھی نہ ملی تھی، اور احسان مندی اور پیار کی نظروں سے چرواہے کو دیکھتے ہوئے بولا، میاں صاحبزادے، تم رہتے کہاں ہو؟ اس بستی میں رہتا ہوں، چند میل دور۔ اس بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گڈریے نے بتایا۔ تم کبھی شہر بھی گئے ہو؟ شاہ جہاں نے پوچھا۔ کیا تم شہر میں رہتے ہو؟ دلی میں لال قلعہ ہے نا، وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے، وہ ہمارے بادشاہ نے بنوائی ہے۔ کیا تم وہیں رہتے ہو؟ میں ایک بار اپنے باپ کے ساتھ وہاں گیا تھا، چرواہے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کل وہاں آ جانا لال قلعہ میں، اور دیکھو کوئی چیز لاؤ تو میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں۔ بادشاہ نے انعام سے نوازنا چاہا۔ کیا تم لال قلعہ میں رہتے ہو؟ تب تو نے شاہ جہان بادشاہ کو ضرور دیکھا ہوگا۔ چرواہے نے حیرت سے شاہ جہان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں شاہ جہاں ہوں، بادشاہ نے جواب دیا۔ تم بادشاہ ہو؟ ہمارے بادشاہ؟ حیرت سے چرواہا بادشاہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی شاہ جہاں کو دیکھ رہا ہے۔ آج چرواہا اپنے بادشاہ سے باتیں کر رہا تھا، اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ آج یہ بادشاہ اس کا مہمان تھا، مگر وہ ڈر رہا تھا کہ اس نے بادشاہ کو بڑی بے رخی سے جواب دیا تھا۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کا سکوت توڑتے ہوئے کہا، تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ دیکھو پیڑ کی چھال اٹھا لاؤ، اور بادشاہ نے پیڑ کی چھال پر کوئلے سے کچھ لکھ کر اس کو دیا۔ تم یہ لے کر لال قلعہ میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور شاہ جہاں وہاں سے لوٹ آیا۔ کئی دن گزر گئے۔ شاہ جہاں اپنے میزبان کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں اپنے میزبان کو انعام دے کر مالا مال کر دوں گا۔
جمعہ کا دن تھا۔ بادشاہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا چکا تھا۔ لال قلعہ میں کئی روز سے چرواہے کا انتظار تھا۔ آج دوپہر کے وقت چرواہا قلعے کی پھاٹک پر پیڑ کی چھال لیے ہوئے پہنچا تو قلعے کے محافظوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسی وقت 2 سپاہیوں کے ساتھ اسے شاہجہاں کی خدمت میں جامع مسجد بھجوا دیا۔ چرواہا ڈرتا سہمتا جامع مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، لوگ جا چکے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ بادشاہ کے درباری جامع مسجد میں موجود تھے۔ سپاہی چرواہے کو کچھ درباریوں کے حوالے کر کے واپس ہو گئے۔ چرواہے نے پوچھا، بادشاہ کہاں ہے؟ دیکھو وہ جو محراب کے قریب بیٹھے ہیں وہی بادشاہ ہیں۔ درباریوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ شاہجہاں اس وقت بڑی ہی عاجزی اور لجاجت سے دعا مانگ رہا تھا۔ نہیں، میں تو شاہجہاں بادشاہ کا پوچھ رہا ہوں جنہوں نے لال قلعہ بنوایا ہے اور جو لال قلعہ میں رہتے ہیں۔ چرواہے نے نہایت سادگی سے اپنی الجھن صاف کرنا چاہی۔ ہاں بھئی، یہی شاہجہاں بادشاہ ہیں۔ درباریوں نے اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر بادشاہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص دونوں ہاتھ پھیلائے گڑ گڑا کر فقیروں کی طرح کیا مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ بادشاہ کیا مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے؟ یہ تو بادشاہ ہیں لال قلعہ والے بادشاہ۔ ہاں، یہ خدا سے مانگ رہے ہیں۔ خدا سے ہر ایک مانگتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر۔ چرواہا ایک دم خاموش ہو گیا اور پھر یکایک وہ ایک طرف کو چل دیا۔ درباریوں نے اسے جاتے دیکھ کر روکنا چاہا لیکن وہ کسی طرح نہ روکا۔ لوگوں نے اسے بہت روکا، جانے کی وجہ پوچھی لیکن اس نے کچھ نہ بتایا اور اپنی راہ کو ہو لیا۔ شاہجہاں دعا سے فارغ ہوئے۔ خادم بادشاہ کو لینے دوڑے۔ خادموں نے شاہجہاں کو بتایا کہ چرواہا آیا تھا۔ بادشاہ نے بڑی بے چینی سے پوچھا، کہاں ہے؟ شاہجہاں تو کئی دن سے اپنے میزبان کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ واپس چلا گیا۔ ہم نے اسے بہت روکا لیکن وہ روکا نہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت کچھ لوگوں کو گھوڑوں پر دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لوگ اس نوجوان کو لے کر واپس آ گئے۔ بادشاہ نے انتہائی عزت کے ساتھ اس نوجوان چرواہے کو اپنے پاس بٹھایا۔ دیر تک اس کی خاطر تواضع کرتا رہا لیکن چرواہا جسے ہر عزت و اکرام سے بے نیاز تھا۔ شاہجہاں نے اس سے پوچھا، میاں تم مجھ سے ملنے آئے تھے اور پھر ملے بغیر ہی واپس ہو گئے، آخر کیوں؟ وہ خاموش رہا۔ شاہجہاں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا، میاں میں تو تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا اور تم ملے بغیر ہی واپس جا رہے تھے۔ بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہو گئی؟ میں آپ سے انعام لینے آیا تھا مگر میں نے دیکھا آپ تو خود ہاتھ پھیلا پھیلا کر مانگ رہے تھے۔ جب آپ خود مانگ رہے تھے تو بھلا مجھے کیا دیتے؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی کیوں نہ اس سے مانگوں جس سے آپ مانگ رہے ہو۔ چرواہے نے بڑی سادگی اور جرأت سے کہا، اس تاریخی کہانی کی حیثیت کیا ہے اور کہاں تک یہ صحیح ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں۔ ہمیں تو مطلب اس ایمان افروز سبق سے ہے جو اس واقعے سے ملتا ہے۔ اگر یہ واقعی من گڑت ہے تو بھی یہ حقیقت ہے کہ چرواہے کی زبانی ایسی تعلیم دی گئی ہے جس پر جتنا غور کریں ایمان و یقین میں اضافہ ہی محسوس کریں گے۔ اس دنیا میں کون ایسا ہے جس کی کوئی نہ کوئی ضرورت نہ ہو، اور قدرتی بات ہے جب آدمی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی دور کرنے کی تدبیریں سوچتا ہے اور ہر طرف نظر دوڑاتا ہے کہ کس سے اپنی پریشانی بیان کرے، کس کے سامنے اپنی ضرورت رکھے۔ ضرورت اور حاجت ایک نادار فقیر کو بھی پیش آتی ہے اور ایک خوشحال کروڑ پتی کو بھی۔ آپ بہت بڑے غنی ہیں، آپ کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین فی الواقعہ حاصل ہو جائے کہ آپ کی ضرورتیں صرف خدا ہی پوری کر سکتا ہے اور آپ اس کے سوا کبھی کسی کے سامنے دامن نہ پھیلائیں گے۔ یہ واقعہ ہے کہ دینے والا صرف خدا ہے، وہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو ایک ذرہ نہیں دے سکتی، اور وہ نہ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کی نوازش کو روک نہیں سکتی۔
بندے کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، ہر بندہ محتاج ہے، اور جتنا بڑا ہے اتنا ہی زیادہ محتاج ہے۔ لال قلعے کا بادشاہ بھی اسی کے درگاہ کا فقیر ہے، اور جنگل کا چرواہا بھی اسی کا محتاج ہے۔ پھر یہ کہاں کی دنائی ہے کہ آپ فقیر و محتاج بندوں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں اور ان تہی دستوں سے مانگیں جو خود اپنی ضرورتوں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں اور گڑ گڑا کر اس سے مانگتے ہیں۔ جو کچھ مل سکتا ہے اسی کے در سے مل سکتا ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہارون رشید کو زبردست سلطنت سے نوازے اور شاہ بہلول کو شام کی روٹی بھی نہ دے۔ یہ تو وہی جانتا ہے کہ کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے اور کس کو کیا ملتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی ملے گا اسی کے دربار سے ملے، کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں مل سکتا۔ اس سے مانگنے کا تجربہ کیجیے، اس کے خزانوں میں نہ کمی آنے کا خطرہ ہے، نہ یہ اندیشہ ہے کہ اس کے خزانے کبھی ختم ہوں گے۔ خدا سے مانگنے کا طریقہ اور اس کے آداب سکھاتے ہوئے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو صلاۃ الحاجات پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے، یعنی وہ 2 رکعت نفل نماز جس کے بعد بندہ خدا کے حضور اپنی حاجت رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انتہائی بردبار اور بہت ہی کرم فرمانے والا ہے۔ پاک و برتر ہے، خدا عرش عظیم کا مالک ہے، شکر و تعریف خدا کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھیک مانگتی ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والی ہیں۔ ہر بھلائی میں حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتی ہوں۔ خدایا تو میرے کوئی گناہ بخشیے بغیر اور کوئی دکھ اور کوئی غم دور کیے بغیر نہ چھوڑ، اور میری کوئی حاجت جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پوری کیے بغیر نہ رہنے دینا۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ۔ Please give your comments in comment box, like and share the video and subscribe the channel. Thank you very much.